ایس دینی سٹوریز چینل پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کو تاریخ اسلام کی ایک ایسی شخصیت سے متعارف کروانے جا رہی ہوں جو اپنی دریا دلی اور سخاوت کی وجہ سے غنی کے لقب سے سرفراز ہوئے، جنہوں نے ہمیشہ اپنی دولت کو اللہ اور رسول کی خوشنودی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کیا۔ یہ عظیم شخصیت خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کی تھی، جو اسلام قبول کرنے سے پہلے شہزادوں جیسی آن بان رکھتے تھے، کیونکہ وہ مکہ کے ایک مالدار تاجر تھے، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے ہمیشہ اپنی ساری دولت کو اللہ کی خوشنودی کے لیے خرچ کیا۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک ایسا مال ہے جو کہ بہت زیادہ ہے، مگر تمہیں اس کی کوئی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کون سا مال ہے؟ اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہے تمہاری سخاوت۔ جس پر حضرت عثمان غنی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میں اپنی سخاوت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا یہ واقعہ جو میں آپ کو آج سنانے جا رہی ہوں، یہ تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ اس واقعے کا نام تھا بئر رومہ کا کنواں۔ مسلمان جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو وہاں پر میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا۔ وہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا۔ وہ یہودی مسلمانوں کو مہنگے داموں پانی بیچتا۔ اول تو وہ مسلمانوں کو پانی دیتا ہی نہیں، اور اگر دیتا تو اتنی سنگ دلی سے دیتا پانی، اور اس کی بہت زیادہ قیمت لیتا، جس کی وجہ سے عام مسلمان تو پانی پینے سے محروم ہی رہتے۔ چنانچہ سارے مسلمان اکٹھے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی یہ مشکل بیان کی، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا، جو شخص یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، اللہ اسے جنت میں محل دے گا اور اسے ٹھنڈے میٹھے پانی کی آبشاریں عطا کرے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی حضرت عثمان غنی اٹھے اور یہودی کے پاس پہنچ گئے اور کنواں خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا، مگر یہودی نے کنواں بیچنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ کنواں یہودی کی روزمرہ آمدنی کا ایک ذریعہ تھا۔ مگر جب حضرت عثمان غنی نے زیادہ اصرار کیا اور اسے کہا کہ وہ اس کی منہ بولی رقم دینے کو تیار ہے، تو یہودی اس شرط پر کنواں دینے پر تیار ہوا کہ مسلمان ایک دن کنویں کا پانی استعمال کریں گے اور ایک دن وہ یہودی کی ملکیت میں رہے گا۔ حضرت عثمان غنی نے یہ پیشکش قبول کر لی۔ چنانچہ جس دن مسلمانوں کی باری ہوتی، مسلمان اس دن جی بھر کر پانی استعمال کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے۔ مگر حضرت عثمان غنی نے یہ کنواں مدینے کے تمام لوگوں کے لیے وقف کر دیا اور کہا کہ اس سے مسلمان ہی نہیں بلکہ یہودی اور دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ چنانچہ جس دن یہودی کی باری ہوتی تو کوئی اسے پانی خریدنے کے لیے نہ جاتا۔ چنانچہ رفتہ رفتہ اس کا کاروبار ختم ہو گیا اور یہودی نے حضرت عثمان غنی کو یہ پیشکش کی کہ وہ اسے پورا کنواں خرید لے۔ حضرت عثمان غنی نے 35,000 دینار میں وہ پورا کنواں خرید کر مدینے کے لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ جب حضرت عثمان غنی نے یہودی سے وہ کنواں خریدا تو مدینہ منورے کا ایک اور تاجر آپ کے پاس آیا اور آ کر اس نے آپ سے یہ کنواں خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا اور کہا کہ آپ نے جس قیمت پر یہودی کو کنواں بیچا ہے، میں اسے آپ کو 2 گنا زیادہ رقم دوں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا، مجھے اس سے زیادہ کی پیشکش ہے۔ وہ تاجر اپنی رقم بڑھاتا گیا اور حضرت عثمان غنی ہر دفعہ یہی جواب دیتے کہ مجھے اس سے زیادہ کی پیشکش ہے۔ آخر تاجر نے پوچھا، وہ کون ہے جو آپ کو اس کنویں کی اتنی زیادہ رقم دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی اس کی بات سن کر مسکرائے اور بولے کہ میرا خدا مجھے ایک نیکی کے بدلے 10 گنا دینے کا وعدہ کرتا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرا خدا مجھے 10 گنا اجر سے ضرور نوازے گا۔
हज़रत उस्मान गनी की ये नेकी अल्लाह ताला के यहाँ किस कदर मकबूल हुई, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1400 साल गुज़र चुके हैं और दुनिया ऊँटों से निकलकर कारों और हवाई जहाज़ों पे सफ़र कर रही है, मगर हज़रत उस्मान गनी का ये कुआँ आज भी हज़रत उस्मान गनी के लिए सदका जारिया बना हुआ है। वो किस तरह, उसके लिए आप कल की वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि आज भी सऊदी अरब में हज़रत उस्मान गनी के नाम एक शानदार वो होटल है और उसकी आमदनी हज़रत उस्मान गनी के अकाउंट में जा रही है। ये किस तरह मोजज़ा हुआ, उसके लिए कल की वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा। मिलते हैं कल।